نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج تفسیر سیریز کا لیسن نمبر 56 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 155 سے سٹارٹ ہوگا، جو انشاءاللہ آیت نمبر 188 سے سٹارٹ ہوگا۔ جو ہمارے نیو ویورز ہیں، جو آج پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج لیسن نمبر 56 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز 10 سے 12 منٹ کی اپلوڈ کی جاتی ہیں، تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور اللہ کے اس کلام کو جو اس نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے اتارا، اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے روزہ اور روزے کے کچھ مسائل کے بارے میں آیات تھی، ان کی تفسیر پڑھی، اور آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ قتال اور جہاد کے بارے میں کچھ آیات آ رہی ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ فَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، یعنی کہ اول تو تم کسی کا مال زیادتی سے یا زبردستی ہڑپ نہ کرو، قبضے میں نہ لو، اور پھر اس مال کو امیروں تک اور حکام تک پہنچانے کا ذریعہ بھی نہ بنو۔ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کسی ریوارڈ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو، انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ، تاکہ بدلے میں تمہیں بھی وہ کچھ معاوضہ دیں، اس ہڑپ کیے ہوئے اس زبردستی کے مال میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ دیں۔ تو اس کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ یہ تقوی کے لیے معیار اور کسوٹی ہے کہ جو شخص حلال کھاتا ہوگا اور حرام سے بچتا ہوگا وہی متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے انبار کے ساتھ ساتھ جو شخص حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ متقی نہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ احکام کی آیات کے درمیان یہ آیت کیوں آئی ہے۔ اس سے پہلے روزے کے احکام آئے تھے، اب آگے حج کے احکام آ رہے ہیں، پھر قتال کے احکام آئیں گے۔ ان کے درمیان میں اس آیت کی کیا حکمت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج یہ ہے کہ روح انسانی میں تقرب الہی کی طلب پیدا کی جائے، اسی طرح احکام صوم کا نقطہ یہ ہے کہ حلال کھایا جائے۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان حرام کھا لے تو پھر اس کا روزہ تو نہ ہوا۔ آگے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر لٹکا دیا گیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب چاند آدھا ہو گیا تو یعنی 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتوں کے بعد چاند مکمل ہو گیا، اب اس نے گھٹنا شروع ہو جانا ہے۔ تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقات کا تعین کرتا ہے، اور اس زمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجیے گا کہ صوم کے بعد حج، یعنی کہ روزے کے بعد حج، اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ کسی بھی جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، اور اس سے مشرکین سے نکالنے کے لیے قتال لازمی ہے۔ جنگ کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا لازمی ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم آیا کہ تم اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوا دیتے، اب تم خود روزہ رکھو، خود اپنے آپ کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کرو،
اپنے آپ پر قابو پانا سیکھو۔ سورہ البقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکامات کے درمیان یہ ترتیب بہت خوبصورت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی حج تو ادا کرتے تھے، لیکن مناسک حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں ان میں موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات اور رسومات کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کو پھلانگ کر آتے، اور وہ اس بات کو بڑا تقویٰ سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ تو سرے سے کوئی نیکی ہی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے داخل ہو، دیوار کو پھلانگ کر داخل ہو۔ یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ اصل نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اللہ کی حدود کا احترام کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ڈائریکٹ قتال کا حکم آ گیا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ مہاجرین مکہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، تبھی تو آپ نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کفار و مشرکین سے قتال کے ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے، یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ اچھا، اب فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات ہوں کہ جس میں انسان واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنے میں آتے ہیں۔ اور فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حکومت اور عوام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم میں فتنہ ہے یا نہیں؟ آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ جی ہے۔ تو اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا تفسیر سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے احکامات کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ یہ فتنے ہمارے اندر سے ختم ہوں۔ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بری چیز نہیں جتنا کہ فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، لیکن مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دی کہ ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ جنگ کریں تو ان کو قتل کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اب حرم کی حدود میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو اب یہاں تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو قربان کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ پہل کرے تم سے جھگڑا کرنے میں، جنگ کرنے میں، تو پھر تم بھی جوابی کارروائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو یہ آج کی ہماری تفسیر تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پچھلے 3-4 لیکچرز لمبے تھے، اس کے بعد آج کا لیکچر جو ہے وہ ہماری نارمل روٹین پر آیا ہے، اور انشاءاللہ میں آگے کوشش کروں گی کہ اسی نارمل روٹین پر ہی چلیں، مگر بعض ٹاپکس جیسے میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھول کر واضح کر کے بیان کرنا ہوتا ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں مجھے ڈی ایم کر کے پوچھ لیں، یا یہی کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے، تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ باقی میں اکثر کہتی ہوں کہ اسلامک کانٹینٹس کو پروموٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اسلامک کانٹینٹس کو پروموٹ کیا کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ میرا چینل
کوئی بھی چینل ہو، چاہے وہ تفسیر کا چینل ہو، تجوید کا چینل ہو، عربی گرامر کا ہو، تلاوت کا ہو، ناشید کا ہو، نعت کا ہو، کوئی بھی چینل ہو اسلامک، اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا کریں بجائے فحاشی کے چینلز کے، تاکہ اسلامک چینلز زیادہ سے زیادہ رینک پر آئیں، ان کی ریچ زیادہ ہو اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ایک گناہگار دل ایک دفعہ اسلامی ویڈیو کو اگنور کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ کرے گا، چوتھی دفعہ کوئی نہ کوئی بات تو اس کے دل میں گھر کر ہی لے گی۔ تو اس لیے اسلامک کنٹینٹس کو پروموٹ کیا کریں۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔